السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے صلاح الدین ایوبی کی داستان کے بارے میں کہ صلاح الدین ایوبی کی کیا داستان تھی اور کس طرح سے یہ داستان اسٹارٹ ہوئی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، اور اس سیریز میں بھی یہی دکھایا جا رہا ہے کہ یروشلم پر مسلمانوں کی حکومت ہے، جس کی بنا پر وہ اپنا شہر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عیسائی اور مسلمانوں کے ممالک جو کہ ان کی سرحدوں سے بہت ہی ملتے ہوئے علاقوں میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آئے دن ان پر ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اتنی بربریت پھیلائی اور اس طرح مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور قرآن پاک کو بھی شہید کیا گیا، اور وہاں مسلمانوں کا جینا محال کر دیا گیا۔ وہ ہر خطے میں مسلمانوں کے داخل ہوتے اور چھوٹے بچوں تک پر بھی اپنا رحم نہیں کرتے تھے، نہ ہی عورتوں پر نہ ہی بچوں پر۔ اسی کے ساتھ داستان آگے بڑھتی ہے، بات ہوتی ہے، داستان ان کی شروع ہوتی ہے نور الدین زنگی سے، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد صاحب ہوتے ہیں، اور یہ ایک خط لکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے بچے کے لیے ایک وصیت تیار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے۔ اس بچے کے لیے وصیت لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی اصل عمر میں پہنچے اس کو یہ وصیت دے دی جائے، اور اس میں کافی حد تک ذمہ داریاں، مسلمانوں کے حقوق کی ذمہ داریاں، اور مسجد اقصی کی ذمہ داریاں، اور ساتھ ساتھ القدس کی ذمہ داریاں، یروشلم کی ذمہ داریاں اس پر واضح طور پر تحریر کر دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی ان کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، وہ بے تابی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جانب ایک قافلہ جو کہ ایک راہ سے گزر رہا ہوتا ہے، اور دوسرے قافلے کی ڈر سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، جو کہ سلطان نور الدین زنگی کے دوست بھی ہوتے ہیں، جن کا نام ایوب ہوتا ہے۔ ان کے ابھی ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے، ساتھ میں ان کے دو بچے بڑے بھی ہوتے ہیں، جس کا ایک کا نام شہنشاہ اور دوسرے کا نام، اور اب تیسرے بچے کی ولادت ہونے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ آپ ساتھ میں ان کے چچا یعنی کہ ایوب کے چھوٹے بھائی بھی موجود ہوتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ صورتحال بڑی گمبھیر ہو چکی ہے، تو وہ کافی حد تک پریشان ہو چکے ہوتے ہیں، اور پیچھے ایک قافلہ جو کہ ان کا خون کا پیاسا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ایک محفوظ مقام پہ پہنچا دوں، تو وہ ان کے چچا کے ساتھ اپنے بچوں کو روانہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب نور الدین زنگی جو کہ اپنے بچے کی ولادت کے منتظر ہوتے ہیں، وہاں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، جس سے وہ بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور ان کی اہلیہ بھی بہت زیادہ مایوس ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری جانب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام یوسف رکھتے ہیں، جو کہ ایوب نامی آدمی کا بیٹا ہوتا ہے، جس کا نام یوسف رکھتے ہیں، اور نور الدین زنگی کے یہ دوست ہوتے ہیں بہت قریبی، جن کا نام ایوب ہے۔ اور ایک طرف نور الدین زنگی جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان حال میں اللہ کے ولی کے پاس آتے ہیں، جو ان کی رہنمائی فرماتے ہیں، وہ ان کو مایوس ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کہ میرا جب بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، جس سے وہ نور الدین زنگی بہت ہی زیادہ مایوسی کی کیفیت میں اللہ کے ولی کے پاس آتے ہیں، جو کہ ان کو بہت ہی زیادہ سمجھاتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ ایک راستہ جب تک بند نہیں کرتا، جب تک دوسرا راستہ کھول نہ دے، اور انشاءاللہ آپ کو آگے سبیل نظر آئے گی، اور آپ آگے دیکھیں گے کس طرح تمام معاملات خوشی کی طرف دوڑ پڑیں گے آپ کے، اور آپ کے کاندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کی بنا پر آپ کو یہ مشکلات اور ہمیشہ آپ کو فیس کرنی ہوگی۔ دوسری جانب ایوب کا بھائی یعنی کہ جو بچے کے گھر میں پیدائش ہوئی ہے یوسف کی، ان کے جو بابا ایوب، ان کے جو چچا ہیں، جن کے ذریعے انہوں نے اپنے بچوں کو بھجوا دیا تھا نور الدین زنگی کے پاس محفوظ مقام پہ، تو وہ ان کی طرف لاتے ہیں اور ان کو حوالہ دیتے ہیں کہ وہ ایوب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اور نور الدین زنگی جب یہ سب معاملہ سنتے ہیں، اور ان کے دماغ میں فوراً ایک بات آ جاتی ہے، جو کہ اللہ کے ولی نے ان کو اشارہ دیا تھا کہ آگے آپ کیا پتہ اللہ پاک نے آپ کے لیے کیا منصوبہ سازی کی ہو، تو بس وہی بات ہے، تو ان کے دماغ میں فوراً یہ اشارہ آتا ہے کہ وہاں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے، یہاں میرے بچے کی ولادت ہوئی تھی جو کہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا، جو کہ خبر ابھی انہوں نے اپنے محل میں یا کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، اور اس کے بنا پر وہ جاتے ہیں اپنے دوست ایوب کے پاس، اس وجہ سے کہ شاید وہ ان کی بات سنیں، اور ان کے دماغ میں فوراً یہ منصوبہ آتا ہے کہ یہ بچے کو میں
اڈاپٹ کر لوں گا یعنی کہ لے لوں گا اور اس کو میں اپنا بچہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کروں گا تاکہ اور وہ اس کی پرورش اپنے حساب سے بہت ہی اچھی کریں گے اور تاکہ وہ ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک اچھا رہبر اور رہنما ثابت ہو۔ اس وجہ سے وہ یہاں بات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب یہاں یوسف کی پیدائش ہو چکی ہوتی ہے۔ ان کی جو والدہ ہوتی ہے جو کہ ایک بہت ہی بہترین خواب دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ بچہ ایک معمولی بچہ نہیں ہے، اس کی طرف سے مجھے خواب میں باقاعدہ اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی ہے کہ یہ ایک بہت نیک بچہ ہے اور آگے اللہ پاک اس سے بہت ہی بڑا کام لے گا۔ کچھ الگ ہی خوشی مجھے محسوس ہوئی اس خواب میں، تو وہ کچھ اپنا تذکرہ کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ ان کو جو دوسرے لشکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ گھیر لیتے ہیں، جن سے وہ بچ کے بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ اور اب یہاں بات آ جاتی ہے ان کے بچے کی جان پر اور ان کی جان پر۔ تو جو ان کے دشمن بنے ہوتے ہیں وہ ان کی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ میں ان کے بچے کی بھی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایوب اور اس کی اہلیہ کی بھی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان موقع پر نور الدین زنگی اس ٹائم پر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی ہمہ وقت مدد کرتے ہیں اور جو شخص یوسف یعنی کہ وہ بچوں کو چھین رہا ہوتا ہے اس کی گردن پہ وار کرتے ہیں، جس سے وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب معاملہ یہاں آیا کہ انہوں نے ان کی جان بچا لی ہے اور اب نور الدین زنگی اپنے دوست یعنی کہ ایوب سے بات کرتے ہیں اس بچے کے حوالے سے کہ میرا بچہ پیدا ہوا تھا جو کہ مر چکا ہے، اور اب یہاں میں آپ کے پاس ایک امید لے کر آیا ہوں، اور یہ صرف میری امید نہیں، پورے امت اسلام کی امید ہے اس بنا پر، کیونکہ مجھے اپنا ولی وارث بنانا ہے یعنی کہ شہنشاہ بنانا ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اولاد میں سے ہی کسی کو بناؤں، اور میری اولاد بدقسمتی سے مری ہوئی پیدا ہوئی ہے۔ اور یہاں میں نے سنا ہے آپ کی بھی اسی دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، تو مجھے آپ کا بچہ چاہیے، لیکن اس بحاف پہ چاہیے کہ آپ یہ بات کبھی بھی زندگی میں کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ نے یہ بچہ مجھے دیا ہے اور یہ میرا اصل بچہ نہیں ہے، کیونکہ میں دنیا کے سامنے اس کو اپنا اصل بچہ ہی بتا کر شو کروں گا تاکہ یہ میری نسل کا کہلائے اور میں اس کو آگے مملکت دوں اور بادشاہت دوں اور یہ دنیا پر اپنی حکومت چلا سکے اور مسلمان کا بول بارہ کر سکے۔ تو اس بات پہ یوسف کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا بچہ کس طرح دیں۔ وہ اپنی کہتے ہیں کہ چلیں میں آپ کی بات، آپ نے بے شک ہماری جان بچائی، میرے بچے کی جان بچائی اور میری اہلیہ کی بھی جان بچائی، لیکن وہ بچہ صرف میرا نہیں ہے، مجھے اپنی اہلیہ سے بھی اس موضوع پہ بات کرنی ہوگی۔ تو وہ جاتے ہیں اپنی اہلیہ کے پاس اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ پھر جب وہ ان سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ ہرگز راضی نہیں ہوتی اور وہ ان کو منع کر دیتی ہیں کہ یہ بچہ میں بالکل بھی نہیں دے سکتی، یہ میرا بچہ ہے اور میں کس طرح ان کو دے دوں، اور یہ مجھے اتنا عزیز بچہ ہے اور میں ان کو دے دوں، اور اس طرح تو بالکل ناممکن ہے۔ تو ان کی اہلیہ راضی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایوب جو ہوتے ہیں وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور تھک ہار کے اپنے دوست کو منع کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، نیکسٹ ایپیسوڈ کی ریویو کے ساتھ ملتے ہیں ہم کہ آگے ہم اس کے بعد کیا اسٹوری چلتی ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی اسلامک ہسٹری اور ہسٹوریکل اسٹوریز معلوم کرنی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس طرح آپ کو آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔